بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقی دعوت المظلوم اتقی دعوت المظلوم اتقی دعوت المظلوم. الحمدللہ علی احسانہ. درس حدیث جاری و ساری ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 2448 ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنا کر، عامل بنا کر، گورنر بنا کر شام کی طرف روانہ فرمایا تو بہت ساری آپ نے وصیتیں فرمائی. ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اے معاذ، تم مظلوموں کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی پردہ عائد نہیں ہوتا. تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو. اس حدیث پاک سے یہ مفہوم حاصل ہوا کہ ہمیں ہمیشہ کوئی بھی بڑا ہو، چھوٹا ہو، جاننے والا ہو، نہ جاننے والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی مسلمان کی بلکہ کسی بھی انسان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمان کسی کافر پہ زیادتی کرے گا، بے جا ظلم کرے گا، تو اس کافر کی بھی بد دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. تو جب کافر کی بد دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے تو جو کسی مسلمان پہ ظلم و زیادتی کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب پاؤں بھی رکھتے تھے نا تو سنبھل کے اپنے پاؤں کو رکھتے تھے کہ کسی چونٹی کو بھی ہمارے پاؤں سے نقصان نہ پہنچے. انسان تو دور کی بات، کسی پرندے، چرندے، درندے کو بھی آپ تکلیف نہیں دیتے تھے. دنیا میں بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہ آئے، انہیں دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنا پڑی اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب ہے. ویسے بددعا دینی نہیں چاہیے، تو اکثر بددعا نکل جاتی ہے. میرے آقا علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ اس موقع پہ سرکار نے بددعا دی ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی؟ اس وجہ سے دی ہے کہ آج میں اسے تھوڑی بددعا دیتا ہوں، دنیا میں اس کی سزا ہو جائے. اگر میں بددعا نہ دوں تو یہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، اور جو اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر اللہ اسے چھوڑتا نہیں، اس کا عذاب قیامت کے دن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام مختصر سی بددعا دے دیتے تھے تاکہ دنیا میں کئی ایسی مسائلیں موجود ہیں حدیث مبارکہ میں کہ کسی کو ایسے کہا کہ اب یہ ہاتھ اٹھے گا نہیں تو پھر وہ ہاتھ نہیں اٹھا. کسی سے کہا میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں تو ایک شخص آگے سے گزر گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ رہا تھا، آگے سے کیوں گزرا؟ تو کہنے لگا کہ بس وہ قدم نہ رک سکے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد یہ چل بھی نہیں سکیں گے. تو پھر وہ جب تک زندہ رہا نہیں چل سکا. تو میرے آقا علیہ السلام اس لیے یہ فرماتے تھے تاکہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائے. تو ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی زبان سے جان بوجھ کے بددعا نہ دیں، لیکن مظلوم کی بددعا لگ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایک ظالم بادشاہ گزرا جس کا نام ہلاکو خان تھا. نجم الدین کبریٰ جیسے ولی اللہ کو بھی اس نے شہید کیا، اور جب آخری وقت اس کا آیا، اس نے 3 صفیں کھڑی کی تھی مارنے کے لیے. اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ایک ایک کر کے سب کی گردنیں قلم کرتے جاؤ. وہ پہلی صاف سے گردنیں قلم کرتے ہوئے جب سپاہی آگے بڑھے، اس میں ایک بابا تھا بیچارہ مظلوم. اس نے دیکھا ایک کا سر قلم ہو گیا، دوسرے کا ہو گیا، تیسرے کا ہو گیا، اب باری میری ہے. اس نے چھلانگ لگائی، دوسری صف میں چلا گیا. اب جو ہلاکو خان تھا اس کی مکمل توجہ اور نگاہ اس کے بابے پر تھی. اب بابے نے دیکھا دوسری صف سے لوگوں کے سر قلم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس نے تیسری صف میں چھلانگ لگا لی. جب تیسری صف میں پہنچے تو ہلاکو خان دیکھتا رہا، باقیوں کے سر قلم ہوتے رہے. جب اس بابے کی باری آئی تو ہلاکو خان نے کہا ٹھہر جاؤ، آخری بندہ رہتا ہے، اس کو میں خود قتل کروں گا. جب آگے بڑھا تو بابے سے کہنے لگا اچھا بابا یہ بتا، میں دیکھ رہا تھا کہ تو پہلی صف میں کھڑا تھا،
تو نے چھلانگ لگائی دوسرے میں آ گیا کہ میں بچ جاؤں گا، جب دوسرے میں پہنچا تو پھر لوگوں کے سر قلم ہوئے، تو نے سوچا تیسری میں چلا جاتا ہوں بچ جاؤں گا، جب تیسری میں آیا تو سب کے سر قلم ہو گئے، اب تو رہتا ہے اکیلا، اب بتا میرے ہاتھوں سے تجھے کون بچائے گا۔ اب اس بندے نے نگاہ آسمان کی طرف کی، عقیدہ اس کا پختہ تھا، اللہ پہ یقین تھا، اور اللہ کی طرف جب نگاہ کی تو آسمان کی طرف، تو اس نے جو اس کے ہاتھ میں چابک تھا ہلاکو خان، اس نے اچھالا اور اچھال کے کہنے لگا بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا۔ اس نے کہا اور تو کوئی نہیں، اللہ ہی ہے، اللہ ہی بچائے گا۔ ہاتھ سے چابک زمین پہ گرا تو اب ہلاکو خان نے سوچا کہ یہ زمین پر گرنے سے پہلے چابک کو میں پکڑ لوں، تو وہ پکڑنے کے لیے جب آگے نیچے ہوا تو ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا اور دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، اور گھوڑا تھا شاطر، وہ بدکنے لگا، سپاہی پیچھے لگ گئے، گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گھوڑا اور بدکتا ہے، یہاں تک کہ پتھروں پہ جا کے ہلاکو خان کا سر پٹکتا رہا، خون بہنے لگا، اور پھر جب گھوڑا پکڑا گیا سپاہیوں سے تو اس وقت تک ہلاکو خان مر چکا تھا۔ یہ حشر اس مجمع نے بھی دیکھا اور اس مظلوم نے بھی دیکھا کہ جس نے ایک سرد بھری آہ نکالی تھی اور اللہ سے فریاد کی تھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، تو یہ بد دعا نکل گئی، اسی وقت اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مظلوم کی بد دعا سے بچیں، ورنہ بصورت دیگر مقبولیت استقبال کے لیے آ جاتی ہے۔ ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہلاکو خان کا بلول دانا کا تھا کہ وہ جا رہا تھا بصرہ کے شہر میں، تو اللہ کیے جا رہا تھا، لوگ اسے کہتے تھے دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا، بس ویسے ہی پھرتا رہتا ہے۔ ایک حلوائی کی دکان کے سامنے کھڑا ہوا تو حلوائی نے سمجھا چلو کوئی مانگنے والا ہے، اس کو دودھ کا پیالہ دے دیتے، دودھ کا پیالہ دیا، اس نے پیا اور پی کے کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے۔ آگے تھوڑا سا گیا تو آگے ایک شخص اپنی بیوی، یہ شہزادہ تھا کوئی محل والا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، راستے میں کیچڑ تھا، کیچڑ میں بیلول کا پاؤں پڑا، وہ کیچڑ اچھلا اور اس کی بیوی کے کپڑوں پہ پڑا، شہزادی کے کپڑوں پہ پڑا۔ شہزادے کو غصہ آیا تو اس نے بیلول پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ بیلول مسکرا کے کہنے لگا اللہ جی تیرا پھر بھی شکر ہے، کہیں تو دودھ کے پیالے پلواتا ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے، اللہ تیرا پھر بھی شکر ہے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ تو دن بھر گھوم پھر کے جب واپس آیا تو وہاں لوگوں کا جمع غفیر بیٹھا تھا اور لوگ سارے اس کے قریب آئے اور کہنے لگے دیکھ بھائی تو نے شہزادے کو بددعا دی ہے۔ کہا بھائی میں نے تو کوئی بددعا نہیں دی۔ تو کہا جی تجھے تو تھپڑ مار کے یہ چھت پہ گیا تھا، وہاں سے پاؤں پھسلا نیچے آ گیا تو یہ مر گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں نے بددعا نہیں دی، اصل میں بات یہ ہے کہ میرا غلطی سے پاؤں کیچڑ میں لگا، کیچڑ اچھلا، اس کی بیوی کے کپڑوں پہ پڑا، اس کے شوہر کو ناگوار گزری، اس نے مجھے تھپڑ مارا، جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے پروردگار کو ناگوار گزری، اس نے اسے تیسرے منزل سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ تو یہ ہے کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ بچتے رہا کریں۔ ایک اور بادشاہ کا واقعہ ہے کہ اس نے نیا محل بنایا، اور محل پہ یہ جو میں واقعہ عرض کر رہا ہوں نا تو یہ عیون الحکایات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ بادشاہ نے جب محل تعمیر کیا تو اسے دیکھنے کے لیے دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے دیکھا، بڑا خوش ہوا، ایک نگاہ اٹھا کے دیکھی بادشاہ کے محل کے قریب ہی ایک جھونپڑی سی، پرانی سی جھونپڑی بنی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں سے پوچھا بھائی یہ تو محل ہوا، یہ ہمارے محل کے ساتھ جھونپڑی کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں ایک بڑھیا رہتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، تقوی شعار ہے، اکیلی رہتی ہے، بس اللہ کرتی رہتی ہے، یہ اس کی جھونپڑی ہے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس بڑھیا کی اتنی ہمت کہ ہمارے شاہی محل کے سامنے یہ جھونپڑی بنائے۔ اسی وقت حکم دیا کہ جھونپڑی کو گرا دیا جائے۔ سپاہی لگے تو انہوں نے جھونپڑی کو توڑ پھوڑ دیا، لیکن مائی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی۔ جب بڑھیا واپس آئی تو دیکھا جھونپڑی ٹوٹی پڑی ہے۔ اس نے اور تو کچھ نہ کہا، جب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا جی بادشاہ صاحب نے حکم دیا تھا تو آپ کی جھونپڑی ہم نے توڑ دی۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہنے لگی اللہ جی میں تو اپنے گھر میں موجود نہیں تھی، جھونپڑی میں موجود نہیں تھی، لیکن تیرے متعلق تو یہ سنا ہے کہ یہ ہر وقت حاضر ہوتا ہے،
یہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اللہ جی اگر میں یہاں نہیں تھی تو تھا نا. بس اتنا کہنا تھا کہ پروردگار عالم نے جبریل کو حکم دیا جبریل جلدی جاؤ بادشاہ اس کے ساتھیوں سمیت محل سمیت انہیں زمین میں دسا دو. تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بادشاہ بھی محل بھی اس کے ساتھ ہی بھی زمین بوس ہو گئے. اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بددعا سے بچیے. تو یہ ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو قتل کر دینا, کسی کا خون بہانا. یہ یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے میں دلوں کے اندر رہتا ہوں, میں زمین میں نہیں سماتا, آسمان میں نہیں سماتا, مشرق و مغرب شمال و جنوب نہیں, میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. ٹوٹا ہوا دل کیا ہے؟ کسی کو گھور کے دیکھ لینا, کسی کا گریبان پکڑ لینا. ابھی کوئی بیچارہ مظلوم آدمی جاتے ہوئے آپ کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے اسے فقیر غریب سمجھ کے اپنا منہ پھیر دیا تو اس کا دل ٹوٹ گیا. اس نے ہاتھ آگے کیا سلام کرنے کے لیے, آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا, اس کا دل تو ٹوٹے گا نا. تو جب دل ٹوٹے گا اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا, اس پر اپنے عمل کی توفیق